پاکستان میں اسپیشل پرسن کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ جب ہم کسی ایک معذوری کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اسپیشل پرسن کی ایک شاخ کا احاطہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن معذوری، لاچارگی کی سینکڑوں قسمیں ہیں جن میں سے اکثر لا علاج بھی ہیں۔ انسانیت کی بقا اور فلاح کے لیے ان پر میڈیکل کی دنیا اور طب کی دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ SMA فاؤنڈیشن معذوری اور دمہ کے خلاف بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ ایسے لوگ جو چل پھر نہیں سکتے، ان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، انہیں زندگی کے روزمرہ کے معمول میں سرگرم طریقے سے اپنا کردار ادا کرنے میں یہ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے۔ تنظیم کے مختلف عہدیداروں اور ڈاکٹرز نے اس سلسلے میں انٹرویو میں کہا، SMA کے پیشنٹس ہمارے پاس اسپائنل مسکولر ایٹروفی کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی مسلس ویک ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو موٹر نیورونز۔ یہ پیشنٹس ہمارے پاس چل پھر نہیں سکتے، واک نہیں کر سکتے، اور یہ موسٹلی چھوٹے بچوں میں اثر ہوتا ہے ان کا۔ پیشنٹس کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اسٹرائیو فاؤنڈیشن اس طرح کام کرتی ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے ڈونیشنز اکٹھے کرتے ہیں۔ اور اسپائنل مسکولر ایٹروفی کی ابھی ایک میڈیسن بنی ہے جسے روش فارماسیوٹیکل بنا رہی ہے، اور ہمارا روش فارماسیوٹیکل کے ساتھ ایک کولیبوریشن ہے۔ اس کولیبوریشن کے تحت ہم تقریباً 10 سے 12 بچے جنہیں ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہیں ڈونیشنز کے تھرو اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے تعاون سے، یعنی اس میں اسٹرائیو کا ایریڈیکیشن آف ڈسیبلٹی کا اہم رول ہے کہ ہم انہیں وہ میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسٹرائیو کرنٹلی ابھی اسلام آباد میں پریزنٹ ہے، لیکن اسٹرائیو ہر جگہ میڈیسن پرووائڈ کر رہا ہے SMA پیشنٹس کو، وہ خیبر پختونخوا میں ہوں، پنجاب میں ہوں، سندھ میں ہوں یا اسلام آباد میں ہوں، کسی بھی صوبے میں ہوں، لیکن میڈیسن ڈیلیور کروانے کے لیے پاکستان میں ہر پیشنٹ کو اسٹرائیو مدد کر رہا ہے۔ اب تک الحمدللہ ہم 28 پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ دے چکے ہیں، لیکن ان کو 62 ٹریٹمنٹ سائیکلز پرووائڈ کی جا چکی ہیں۔ SMA ٹریٹمنٹ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ ایک بچے کو میڈیسن مل گئی ہے تو اس کو ایک دفعہ مل گئی ہے تو وہ اراؤنڈ جو ملین کوسٹ آئی ہے وہ ایک دفعہ میں صحیح ہو جائے گا، اس سے نہیں۔ اگر اس کو میڈیسن ملی ہے تو اس کو وہ بار بار چاہیے ہوگی، اور بار بار چاہیے ہوگی تو یقیناً اس کو وہی کوسٹ آئے گی جو اس کو پہلی دفعہ آئی تھی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم نوجوان کی زندگی میں کوئی بھی تبدیلی لا سکتے ہیں نا، تو وہ تبدیلی اس کی نسلوں تک چلے گی، اور اسی کاز کو لے کے میں SMA کے ساتھ، یہ اسٹرائیو کے ساتھ ابھی بھی جڑا ہوا ہوں، انشاءاللہ مستقبل میں بھی جڑا رہوں گا۔ تو مجھے بہت لیٹ پتہ چلا کہ SMA کیسی بیماری ہے، مجھے یونیورسٹی لیول پہ آ کے پتہ چلا، لیکن اگر ہم لوگ شروع سے اسکولز میں اس کی اویئرنیس کریٹ کریں، کالجز میں اویئرنیس کریٹ کریں، یونیورسٹیز میں کریں، تو اس طریقے سے ایک طریقے سے سب کو پتہ چلتا جائے گا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت خلق ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر کسی کو بتا رہے ہیں کہ یہ بیماری ہوتی کیا ہے۔ اسٹرائیو فاؤنڈیشن کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ SMA کے جو بھی مریض ہیں ان کو علاج کی معاونت حاصل ہو۔ SMA کا مرض بہت ریئر ہے، اس کا علاج بہت مہنگا ہے۔ جو اس طرح کے مریض بچے ہوتے ہیں ان کو گھر پہ ہی رکھتے ہیں، اب گھر پہ تو علاج ممکن نہیں ہے، تو ایسے میں اسٹرائیو فاؤنڈیشن آپ کے مریضوں کے علاج کی معاونت دیتی ہے، اور یہ تب تک کرتی رہے گی جب تک SMA کا علاج ہمارے قومی نیشنل ہیلتھ پروگرام کا ایک پارٹ نہیں بن جاتا۔ ہمارا جو اصل مقصد تھا کہ بہت سارے جو سینٹرل نروس سسٹم کی بیماریاں ہیں ان کے اوپر کام کرنے کا، تو الحمدللہ علاج جن بیماریوں کا آ گیا تھا، جن میں ایک یہ بیماری بھی ہے جو اس وقت جس میں مبتلا ہوں، اسپائنل مسکولر ایٹروفی۔ پھر یہ پاکستان میں اس کا علاج 2021-22 میں آ گیا۔ یہ جو بیماری ہے اس میں اگر علاج نہ مہیا کیا جائے تو بچے کی 1 سال کی ایج کے اندر ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ بہت ساری دنیا میں ریسرچز ہو رہی ہیں اس بیماری پہ، اور بھی اس بیماری کی اور بھی میڈیسنز جو ہیں وہ اس وقت اویلیبل ہیں مارکیٹ میں۔ آنے والے دور میں انشاءاللہ اگر جینیٹک سکریننگ وغیرہ ہو پاتی ہے تو بہت ساری جو جینیٹک بیماریاں ہیں بچے کی پیدائش سے پہلے ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے پاکستان کو ترقی یافتہ اور صحت مند ماحول فراہم کرنا ہے تو حکومت کے علاوہ نجی تنظیموں، اداروں کے ساتھ ساتھ میڈیا اور دیگر عام لوگوں کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ مستقبل میں ہم صاف ستھرا اور بیماریوں سے پاک ماحول آنے والی نسلوں کو فراہم کر سکیں۔